تو فاطمہ بنت اسد کہتی میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں نے اپنے وارث سے کہا کہ والی و وارث آج عجیب واقعہ ہوا، محمد کے لیے میں کھجوریں رکھنا بھول گئی تھی، تو وہ درخت کے پاس گئے، انہوں نے درخت کو مخاطب کیا تو درخت سے پھل گرنے لگے، عجیب میں نے ماجرا دیکھا ہے۔ تو ابو طالب نے کہا بھتیجے کو تھوڑی پال رہی ہو، رسالت کو پال رہی ہو۔ وہ مرتبہ اللہ نے فاطمہ بنت اسد کو عطا کیا کہ عباس بن عبد المطلب روایت کرتے ہیں کہ عام طور سے مکے کے گرد جو مکانات تھے، جب 14ویں کا چاند ہوتا تھا تو 12 تاریخ سے 12، 13، 14 شروعات ہوتی تھی کہ سب اپنے گھروں سے باہر فرش بچھا کر بیٹھتے تھے چاندنی میں۔ تو کہتے ہیں کہ وہی زمانہ تھا کہ 13 تاریخ چاند کی اور ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے چاندنی میں دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم سے ایک برقع پوش خاتون چادر میں لپٹی ہوئی باہر آئی اور ان کو کعبے کی طرف جاتے دیکھا۔ جب وہ رکن یمانی کی طرف گئیں تو وہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ یہ ہاشمی خاتون ہے، اس لیے کہ ہاشمی دعا مانگنے رکن یمانی کی طرف۔ رکن یمانی طے شدہ بات تھی کہ بنی ہاشم وہیں سے دعا مانگتے، آج بھی رکن یمانی موجود ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ کسی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر اس کے بعد وہ سایہ نگاہوں سے غائب ہو گیا، اور پھر جب ہم اٹھ کھڑے ہوئے یہ دیکھنے کے لیے کہ کعبے کے دروازے میں تو تالا پڑا تھا، تو پھر وہ سایہ کہاں گیا۔ پھر صبح یہ شور ہوا کہ ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد کے لیے دیوار ٹوٹی اور کعبے کے اندر سے بلاوا آیا۔ اب یہ بلاوا جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی حیرانی کی بات نہ ہو، اس لیے کہ قرآن میں 2 بیویاں ایسی ہیں جن سے اللہ نے بغیر فرشتے کے بات کی ہے۔ میں پورا قرآن لیے بیٹھا ہوں، جہاں سے آپ کہیے میں وہیں سے بات کروں گا۔ ایک مریم ہے، ایک مادر موسیٰ، کہ اللہ خود مخاطب ہوا ہے۔ پڑھ لیجئے، سورہ کو اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ آہینا الی ام موسیٰ، ہم نے وحی کی مادر موسیٰ پر۔ کب؟ جب موسیٰ کی آمد ہوئی ہے، وہ بھی بچے کا ذکر ہے۔ یہاں جب عیسیٰ کی آمد ہوئی ہے مریم کی گود میں، تو یہاں اللہ نے براہ راست مریم سے بات کی ہے۔ یہ فرات ہے، یہ دریا کا کنارہ ہے، یہ میٹھا ٹھنڈا پانی ہے، یہ کھجور کے درخت ہیں، کھجور کی شاخیں ہلاؤ، غذا بھی ہے مریم تمہاری اور پانی بھی ہے۔ عیسیٰ جیسے ہی آئے ہیں اس وقت اللہ نے جناب مریم کو مخاطب کیا کہ تم بھوکی ہوگی، تم پیاسی ہوگی۔ کیا احترام ہو رہا ہے مادر عیسیٰ کا۔ تو عیسیٰ جیسے نبی کی والدہ کا احترام اللہ کی نظر میں، اور موسیٰ جیسے نبی کی والدہ کا احترام یہ کہ ہم نے ان کے دل کو سنبھالا اور ان سے کہا کہ بچے کو گہوارے میں ڈال کر نیل ندی میں بہا دو اور ہم جلدی تمہیں اس بچے سے ملا دیں گے۔ یہ اللہ یہاں مریم سے باتیں کر رہا ہے اور یہاں جناب موسیٰ کی والدہ یوکبت سے باتیں کر رہا ہے۔ تو جب وہ موسیٰ کی ماں سے بات کر سکتا ہے اور عیسیٰ کی ماں سے بات کر سکتا ہے، تو پھر وہ کعبے کے اندر سے آواز دے سکتا ہے کہ ہم دروازہ بنا رہے ہیں، آ جاؤ۔ اور خانہ کعبہ میں علی کی آمد ہوئی، تو علی فقر موسیٰ بھی ہیں اور فقر عیسیٰ بھی ہیں۔ اور کیا پیغمبر کی یہ حدیث اہل سنت کے پاس موجود ہے؟ میں اہل سنت کو مخاطب کرتا رہوں گا اس لیے کہ وہی تو دوست ہیں، ورنہ 71 فرقے تو ہمارے۔ بھائی علی کی فضیلتوں میں اہل سنت اور شیعہ برابر ہیں، جتنے فضائل ہم پڑھتے ہیں اتنی اہل سنت پڑھتے ہیں، اور 71 فرقے علی کے دشمن ہیں جو پاکستان میں آباد ہیں، باہر کی بات نہیں کر رہے۔
پاکستان میں جو 71 فرقے آباد ہیں علاوہ اہل سنت کے، وہ علی کے دشمن ہیں، علی کے خاندان کے دشمن ہیں، وہ محمد کے اجداد کے دشمن ہیں، وہ آل رسول کے دشمن ہیں، اور ان کی دشمنی انہیں راس نہیں آئے گی۔ یہ عبد المطلب کہہ گئے ہیں راس نہیں آئے گی، نسلیں مٹ جائیں گی، گھر مٹ جائیں گے۔ ربک ونر نشانی کا ابتر، اے محمد آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ ابتر کے معنی ہے جن کا نام و نشان مٹ جائے، اور ان کا نام و نشان مٹنا ہے۔ انتظام اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، اس لیے کہ حکومت بے خبر سو رہی ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ سارے ذمہ دار ادارے سو رہے ہیں کہ اہل بیت کی توہین 71 فرقے پاکستان میں کیوں کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو سنائیں گے اور بتائیں گے کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں، آن لائن بتائیں گے تاکہ سب سنیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، وہ شرارتیں کیا کر رہے ہیں۔ میں تو سمجھ رہا ہوں وہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، آل محمد کے دشمن ہیں، سرکار کے دشمن ہیں۔ تو ان دشمنیوں پر نظر رکھیں اہل سنت۔ اب یہ نہ ہو کہ اتنے بزی آپ تراویح پڑھنے میں ہو جائیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے، قرآن کے ساتھ سازشیں کیا ہو رہی ہیں، آل محمد کے ساتھ سازشیں کیا ہو رہی ہیں۔ قرآن پڑھیے، لیکن ان قرآن کے محافظوں کو بھی تو دیکھ لیجئے کہ آپ کو ان کا بھی تو احترام کرنا ہے، جنہوں نے یہ قرآن بچا کر یہاں تراویح تک مسجدوں تک پہنچا دیا۔ پہنچانے والے تو یہ آل محمد ہیں، محافظ تو اس قرآن کے ابو طالب تھے۔ وہ نازل ہو رہا تھا، تلوار لیا ابو طالب، اپنے بھتیجے کی حفاظت کر رہے تھے، صرف بھتیجے کی حفاظت نہیں کر رہے تھے، اس کتاب کی بھی تو حفاظت کر رہے تھے۔ تراویح کے بعد ذرا ابو طالب کا نام بھی لے دیا کیجئے مسجدوں میں اہل سنت، اس لیے کہ ان کا احسان ہے، وہ محسن اسلام ہے۔ اور یہ بیٹی بھی اسد کی زوجہ ابو طالب، یہ بھی محسنہ ہے۔ 4 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ دعوت ذوالعشیرہ میں سب سے آگے بیٹھی، سرکار کی 7 پھوپھیاں چچیاں سب، اور خواتین کے ساتھ، اور تمام چچا اور پھوپھا جو بھی خاندان میں تھے، چچا زاد بھائی بھتیجے، سب دعوت ذوالعشیرہ میں آئے۔ دعوت ذوالعشیرہ تاریخ سے پوچھی کہ کس کے نام لکھی گئی، دعوت ذوالعشیرہ کس کے نام لکھی گئی؟ آپ نے یہ تو کہا تھا لا الہ الا اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو آج وعدہ کرے گا کہ اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے، جو وعدہ کرے گا کہ میری مدد کرے گا، میں آنے والے دور میں اس کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، اپنا وزیر بناؤں گا۔ تو وہ علی تو تھے جو اٹھے تھے اور کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے اس کام میں برابر سے حصہ لوں گا۔ کیا دعوت ذوالعشیرہ کو 71 فرقے قرآن سے نکال دیں گے، تاریخ سے نکال دیں گے؟ پہلی آواز جو آئی ہے نصرت دین کے لیے وہ علی کی ہے۔ علامہ اقبال پاکستان کا خواب دیکھنے والے، مسلم اول شہ مرداں علی، اقبال کہتے ہیں مسلم اول، وہ پہلا مسلم۔ آج سے وقت کو مسلم کہلوا کے ناز کرتے ہیں، یہ تو بتاؤ پہلا مسلم کون ہے؟ علی۔ کیسی عظیم تھی وہ ماں جس نے علی کو پالا، بات ماں کی ہوتی ہے جب بیٹا کارنامہ کرتا ہے، تو جب سب سے بڑا زندگی کا کارنامہ کیا اور خیبر کے در کو اکھاڑ کر مرحباً ترک کے سر اتارے، تو اسی وقت تو یہ رجس پڑا تھا میری ماں نے میرا خیبر رکھا، میری خیبر کا انتصاب ماں کے لیے۔ حضرت عباس علی کے شجاع بیٹے ہوتے ہیں فاطمہ بنت اسد کے، اور جب آئے ہیں کربلا میں
مرتجز کی سواری پر بیٹھ کر وہ شان و شوکت حضرت عباس کی دیکھنے والی تھی جسے میر انیس کہتے ہیں کہ جب عباس آئے ہیں میدان میں تو ایک لرزہ تاری، صرف میدان میں نہیں، انیس کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، گیتی کو خدا آج تباہی سے کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے، ہے خلائے خیبر کے یہی توڑنے والے، نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا، ہوتا ہے لڑائی پہ چڑھا دل کے اسد کا، ہوتا ہے لڑائی پہ چڑھا دل کے اسد کا۔ کیا خاندان پھیلا کوثر کا، فاطمہ بنت اسد کا، جس خاندان کا نام اللہ نے کوثر رکھ دیا۔ ایسی ماں، ایسے بیٹے جناب عقیل، بیٹی ام ہانی، سب سے بڑے بیٹے عقیل، ان سے 10 سال چھوٹے جعفر، سب سے بڑے بیٹے طالب سے 10 سال چھوٹے عقیل سے 10 سال چھوٹے جعفر سے 10 سال چھوٹے علی سب سے آخری اولاد ہے۔ کیا معلوم قدرت کا کیا فیصلہ تھا کہ جناب خدیجہ کے 3 بیٹے ہوئے اور وفات پا گئے، گود خالی ہو گئے۔ اور جب قبرستان سے سرکار آئے اور خدیجہ اور محمد سر جھکائے بیٹھے تھے، گھر تو ایک ہی تھا، ایک ہی گھر تھا ابو طالب اور عبداللہ کا، اسی گھر میں ابو طالب دلہن بنا کر، بہو بنا کر خدیجہ کو لائے تھے، اسی گھر میں تو محمد کی پرورش کی تھی ابو طالب نے، چچی نے پالا تھا، سرکار کو پالا تھا، چچی سے اتنے مانوس تھے کہ زانوں پہ سر لے کے لیٹ جاتے۔ فاطمہ بنت اسد بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتی، بچپن سے گود میں فاطمہ بنت اسد نے بھتیجے کو کھلایا کہ گھر میں کھجور کا درخت تھا۔ جب محمد اپنے پیروں سے چلنے لگے اور میرے بھی بیٹے طالب اور عقیل ہوئے تو میں جب پھل گرتے تھے تو میں نے کئی کٹورے رکھے ہوئے تھے، ان میں کھجوریں اٹھا کر کٹوروں میں رکھ کر ایک طاق پہ رکھتی تھی۔ جب محمد اپنے جارمنوں کو لے کر واپس جنگل سے صحرا سے آتے تھے تو سیدھے اس جگہ پر جاتے تھے اور اپنی غذا اٹھا کر کھاتے تھے۔ جب میں کھجوریں چن لیتی تھی تو اس کے بعد محلے کے بچے آتے اور ان کو پتہ چل جاتا کہ میں نے اپنے حصے کی اٹھا لی ہیں تو وہ محلے کے بچے کھجوریں لے جاتے تھے۔ وہ انتظار کرتے تھے جب تک میں کھجوریں نہیں چن لیتی تھی، محلے کے بچے کھجوروں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ایک دن میں اپنے کاموں میں اتنی مصروف تھی کہ میں حصہ لگانا بھول گئی۔ لے کر صحرا سے واپس آئے تو سیدھے اس جگہ گئے جہاں میں ان کے کھانے کے لیے کھجوریں رکھتی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ پیالہ خالی تھا اور کھجوریں نہیں تھیں، تو میں شرمندگی کے مارے اپنی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر لیٹ گئی۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ چچی سو رہی اور انہوں نے مجھے نہیں اٹھایا، میرے بھتیجے نے مجھے نہیں اٹھایا۔ لیکن جب وہ ادھر گیا تو میں بہت ہی اندر سے شرمندگی محسوس کری تھی کہ آج میرا بھتیجا بھوکا رہ جائے گا۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ پھر جب دیکھا کہ پیالہ خالی ہے تو مجھ سے نہیں پوچھا، نہ میرے قریب آئے، درخت کے پاس آئے اور درخت کی طرف دیکھ کر کہا ہے درخت محمد بھوکا ہے۔ جیسے محمد نے یہ کہا درخت سے پھل ٹپکنے لگے۔ جب شام کو ابو طالب آئے تو فاطمہ بنت اسد کہتی میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں نے اپنے وارث سے کہا کہ والی و وارث آج عجیب واقعہ ہوا، محمد کے لیے میں کھجوریں رکھنا بھول گئی تھی۔ تو وہ درخت کے پاس گئے، انہوں نے درخت کو مخاطب کیا تو درخت سے پھل گرنے لگے۔ عجیب میں نے ماجرا دیکھا ہے۔ تو ابو طالب نے کہا بھتیجے کو تھوڑی پال رہی ہو، رسالت کو پال رہی ہو۔